بسم اللہ الرحمن الرحیم من شر الوسواس الخناس۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چپ جاتا ہے۔ سورۃ الناس آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے 3 صفتی نام ذکر کرنے کے بعد، رب، ملک، الہ ذکر کرنے کے بعد جس چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا وہ وساوس ہے جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ اب یہاں پر 3 چیزیں سمجھنے کی ہے۔ شیطان کو یہاں پر وساوس کہا گیا، دوسرا وسوسہ کا معنی کیا ہے، تیسرا خناس کسے کہا جاتا ہے۔ شیطان کو یہاں پر وساوس مبالغتاً کہا گیا ہے کیونکہ وہ سرتا پیر وسوسہ ہی ہے۔ اور وسوسہ کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ تو ہم سنتے رہتے ہیں، وسوسہ وسوسہ، اب معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ وسوسہ کا معنی یہ ہے کہ شیطان انسان کو اپنی اطاعت کی طرف ایک مخفی، ایک چھپی ہوئی کلام کے ذریعے بلاتا ہے جو انسان کے دل پر اثر کر جاتا ہے لیکن سنائی نہیں دیتا، یہ ہے وسوسہ۔ تیسری چیز خناس۔ خناس خنس سے ہے جس کا معنی ہے پیچھے چھپ جانا۔ اب شیطان کی عادت یہ ہے جب اس کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے تو وہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، جیسے ہی اللہ کے نام لینے سے انسان غافل ہوتا ہے فوراً اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے دل میں 2 گھر ہے، ایک شیطان کا اور ایک فرشتے کا۔ فرشتہ انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان انسان کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ ایک مستند حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ بچہ ہوش میں آ کر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو وہ فوراً شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر جب غافل ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر دوبارہ حملہ کر دیتا ہے، اور اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا من شر الوسواس الخناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔